إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الكلام كلام الله وأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ہر قسم کے حمد و ثنا کے لائق وہ ذات باری تعالی ہے جس اللہ مالک الملک کی ملکیت کے اندر، اس کی صفات کے اندر، اس کی ذات کے اندر نہ کوئی نبی شریک ہے، نہ کوئی ولی شریک ہے، نہ کوئی امام شریک ہے، نہ کوئی امام زادہ شریک ہے، نہ کوئی پیر شریک ہے، نہ کوئی پیر زادہ شریک ہے، نہ کوئی پیر طریقت شریک ہے، نہ کوئی رہبر شریعت شریک ہے۔ وہ ہر دو ثنا کا واحد یکتا تنہا مالک اور اکیلا ہی اس کارخانے کو چلا رہا ہے۔ لا تعداد انگنت بے شمار درود و سلام سید المرسلین، امام المرسلین، امام الانبیاء، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ یہ جو پاک سرزمین
اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر عطا کی اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہاں آ کر اس کے بارے میں ایک بڑا اہم ترین مسئلہ ہے کہ جو سرزمین اللہ سبحانہ و تعالی نے دی ہی ہمیں لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر، کہ جو آج تک ہمارے بچے بچے کو معلوم ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ کی حاکمیت ہے کہاں، یا لا الہ الا اللہ نافذ کہاں ہے، یہ نظام ہے کہاں؟ اور اسی کے نتیجے میں یہ توڑ پھوڑ، جلاؤ گھراؤ، قتل و غارت کا سلسلہ جو ہے وہ بڑی تیزی سے جو ہے نا وہ ہمارے اس ملک پاکستان کی سرزمین پر چل رہا ہے۔ سیاست اور مذہب کے نام پر نوجوانوں کو جو ہے برگلا کر ان کے جذبات کو غلط جگہ استعمال کرنا، تو گویا یہ فنکاروں کے لیے ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، اور اسی طرح ہو رہا ہے کہ ان نوجوانوں کو بہکا کر جو ابھی فہم و فراست کے مالک نہیں ہوئے ان کو غلط منہج پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں احتجاجی مظاہروں، دھرنوں، ریلیوں، لانگ مارچ، جس کا سلسلہ جو ہے نا پورا سال جاری رہتا ہے، یعنی رکتا نہیں ہے۔ بڑے بڑے سیمینارز کا سلسلہ تقریباً پورا سال ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آئے دن کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی پڈے کی بنیاد پر جو ہے وہ احتجاج ہے جی، کوئی سیمینار ہے جی، راستوں میں رکاوٹیں پیدا کی جانی، سڑکوں کو بند کر دینا، املاک کو نقصان پہنچانا، یعنی بعض ایسے ہیں جو مستقل طور پر جو ہے نا وہ ان کا مشن یہی ہے، اور بعض جو ہے نا ہنگامی ہوتے ہیں، ہنگامی طور پر جو ہے نا فوراً ہی سڑکوں کو بلاک کر دینا، گھیراؤ کر لینا، ٹائروں کو جلا کر جو ہے سڑکوں کے اندر رکاوٹیں پیدا کر دینی، لوگوں کے راہگیروں کے لیے تکلیف کا سبب بننا۔ تو یہ ایک مسلم ریاست ہے، لیکن بہرحال اپنے اپنے نظریات ہیں، مگر سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ یا تو اسلامی پاکستان ہونا چاہیے تھا یا جمہوریہ پاکستان ہونا چاہیے تھا۔ نہ ہی اسلام ہے صحیح معنوں کے اندر، نہ ہی جمہوریت ہے۔ اگر ایک معنی اعتبار سے جمہوریت مانا بھی جائے تو وہ گورنمنٹ آف دی پیپل، بائی دی پیپل، فار دی پیپل اگر ہے تو پھر حقوق کدھر ہیں؟ یعنی جو حق تلفی کی جاتی ہے اور جو حقوق پر آواز بلند کرتے ہیں، پھر ان کی گردنوں کو دبوچا کیوں جاتا ہے؟ پھر ان کو ان کا حق دینا چاہیے۔ مگر یہ بھی انتشار پسند لوگ جو ہیں، جو فتنہ پرور اور فسادی لوگ ہیں، بلکہ نوجوانوں کو برگلا کر ان چیزوں پر ابھارتے ہیں اور انتشار پھیلاتے ہیں۔ اس لیے بعض مذہبی اور بعض سیاسی نوعیت کے ہوتے ہیں یہ احتجاج، یہ ریلیاں، یہ سیمینارز، جن میں لوگوں کی کثیر تعداد اپنے گھروں سے نکل کر باہر یعنی سڑکوں پر اپنی مذہبی اور سیاسی وابستگی کا اظہار کرتے ہیں، یعنی سڑکوں پر نکل آنا، سڑکوں کو بلاک کر دینا، اور یعنی ان مظاہروں کے جو اصل تعلقات ہیں وہ اس چیز کو ظاہر کرتے ہیں، مظاہرین کے عقائد و نظریات اور حقوق کے ترجمان ہوتے ہیں، اور آپ ان کے سٹائل سے اور جو جتنے بھی احتجاج اور جتنے بھی دھرنے ہوتے ہیں، اگر ہم ان کے سٹائل دیکھیں تو اسی سے یہ عکاسی ہو جاتی ہے کہ وہ شدت پسند یعنی دہشت گردی کو پھیلانا چاہتے ہیں، شدت پسند ذہنیت کے مالک ہیں، یا وہ عقل و دانش کے بھی کچھ اصولوں کو جانتے ہیں اور ان کے پاس یہ بھی گرہ ہیں کہ کس طرح ہم نے احتجاج کرنا ہے اور شریعت ہمیں کس طرح اجازت دیتی ہے۔ اگر جمہوریہ ہے تو پھر اس سے پہلے اسلامی بھی لگتا ہے کہ کچھ ہمیں اپنے دین اسلام سے بھی کچھ حاصل کرنا چاہیے، کہ قرآن اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمیں کس طرف دعوت دیتا ہے، ہمیں کس طرح احتجاج کرنا چاہیے۔ تو اس سے چہرہ ان کا کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ یعنی یہ بعض دفعہ ہلو ایموشنل سلوگنز ہوتے ہیں، خالی جذباتی نعرے، کھوکھلے نعرے۔ اسلام کو بھی بطور اب سلوگن استعمال کیا جاتا ہے اور جمہوریت کو بھی بطور سلوگن استعمال کیا جاتا ہے۔ دونوں ادھر حقیقت نہیں ہے، اسلام بھی نہیں ہے اور جمہوریت بھی نہیں ہے۔ اگر جمہوریت کی عکاسی ہے تو پھر بندوں کو حقوق ملنے چاہیے اور غربا کو حقوق ملنے چاہیے، اور جن کے ساتھ حق تلفی ہوتی ہے اور جن کے حقوق کے غاصب جو ہے نا برسر میدان جو ہے مگرمچھ جو ہے گھوم پھر رہے ہیں، سب سے پہلے تو ان کو تختہ دار پر لٹکانا چاہیے کہ جو انسانیت کے دشمن ہیں سب سے بڑے۔ اس لیے گاڑیوں کو نظر آتش کرنا، انسانی جانوں سے کھیلنا،
جی الغرض کے دھرنے کی دنیا میں یہ سب کچھ یعنی جائز سمجھ لیا جاتا ہے، جائز اور ناجائز پھر برابر ہو جاتے ہیں کہ جو مرضی کرو، ہمیں روکنے والا کون ہے؟ اور وہ جواز کے فتوے بھی اپنے پاس ہی ہیں، اپنی ذہنیت کی عکاسی ہے، وہ جو ان کے دل کے اندر گمراہی چھائی ہوئی ہے اور وہ جو دل ان کا نفاق کا مقصد ہے۔ میجورٹی اس وقت مسلمانوں کی منافقت پر چلتی ہے، منافق ہے۔ کافر ہوتا ہے کلی انکار کرنے والا، منافق وہ ہوتا ہے جو محبت کی پینگیں چڑھانے کے بعد انسان کی گردن پر اور اس کی پیٹھ پر چھری چلاتا ہے اور پیٹھ پر چھری کھوپتا ہے۔ وہ اصل در حقیقت سب سے خطرناک جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے جہنم کی سب سے نچلی تہہ پر پھینکنا ہے، یعنی کافر سے بھی بدتر انجام منافق کا ہے جو دوگنی پولیسی کے ساتھ چلتا ہے۔ اس لیے اللہ کہ کسی کو اللہ تعالی نے عقل و شعور سے نوازا ہو اور توفیق دے رکھی ہو تو ہم اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ ایک مسلم کی جان، مال اور عزت کے بارے میں ہمیں اسلام یعنی قرآن اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہمیں کیا دعوت دیتا ہے کہ کیا اہمیت ہے ایک مسلم کی جان کی، مال کی اور اس کی عزت کی، جس کی ہمارے نزدیک تو تگی کی ویلیو بھی نہیں ہے، ہم تو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ تو احتجاج کی مشروعیت، شریعت ہمیں احتجاج کے متعلق کیا اسلوب بتلاتی ہے؟ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما، سورۃ النساء کی آیت نمبر 148۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالی اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ تم اعلانیہ طور پر کسی کی برائی کرو، کھلم کھلا باہر نکل کر کسی کی برائی کرو۔ اگر یہ ریاست مدینہ بنانے کی بات ہوتی ہے تو دیکھنا تو یہ چاہیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ریاست قائم کی اور اس کے بعد مکہ فتح ہوا اور جب اللہ کے رسول مکہ میں داخل ہوئے تو آپ نے کافروں کو کیا کہا؟ آپ کا کافروں کے ساتھ سلوک کیا تھا؟ وہ بڑے بڑے جو تھن تھے کفر کے، آپ نے کس طرح ان کے ساتھ سلوک کیا ہے؟ جو سارے کے سارے گردنیں جھکائے کھڑے تھے اور وہ یہ گمان کرتے تھے کہ آج ہماری معافی نہیں، آج محمد ہم سب کی گردنیں اڑوا دے گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں داخل ہوئے اللہ کے رسول کی گردن جو ہے ان کے اوپر جھکی ہوئی تھی، اور آپ کا اپنے خاندان کا کوئی فرد آپ کے پیچھے نہیں بیٹھا بلکہ اسامہ بن زید پیچھے بیٹھے تھے، وہ جو اچھلتے تھے اور اللہ کے رسول ہلکی سی تھپکی سے اس کو کہتے تھے بھائی تسلی سے آرام سے بیٹھو، اور اللہ کے رسول نے جاتے ہی کافروں کو کہا لا تثریبکم اليوم، آج کے دن میں محمد کی طرف سے تم پر کوئی سختی نہیں ہے، میں نے تم سب لوگوں کو معاف کیا ہے۔ یعنی ریاست مدینہ تو ہمیں یہ جو ہے نا موٹو دیتی ہے، ریاست مدینہ ہمیں یہ نظریہ دیتی ہے، یہ فکر اور تدبر کی بات ہے کہ نام تو دین کا لیا جائے مگر دین کی ڈھال کے اندر یہ دلالی چلتی ہے اس دور حاضر کے اندر۔ یہ میں نا اپنے خطبات کے اندر کہتا ہوں جس کو کوئی کام نہیں ملتا وہ معذلت دین کو بیچتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بیچتا ہے۔ اس کو معلوم ہے ایموشنز یعنی ایموشنل بلیک میلنگ کرنا، لوگوں کے جذبات سے کھیلنا، ان کو معلوم ہے کس طرح لوگوں کے اندر جو ہے نا اشتعال بازی اور کس طرح ان کو جو ہے نا خریدا جا سکتا ہے، تو لوگوں کے جذبات کو خریدا جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما، اعلانیہ برائی کرو۔ ہاں اگر کوئی مظلوم شخص ہو کہ جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہے اور وہ مظلوم ہے تو فرمایا تو وہ داستان ظلم کو اعلانیہ بیان کر سکتا ہے، وہ نکل کر لوگوں میں جو ہے شور و غوغا کر سکتا ہے کہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے لہٰذا مجھے بچاؤ۔ اسی طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک انسان ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے پھر کہا فرمایا کہ یشکو جارہ، اس نے اپنے ہمسائے کے متعلق جو اللہ کے رسول سے شکایت کی کہ اللہ کے رسول مجھے بہت تنگ کرتا ہے، یعنی فرمایا اذهب فاصبر، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ صبر کر۔ اور صبر کا لغوی معنی کیا ہے کہ اف بھی نہ کی جائے، جب زبان کھل جاتی ہے تو وہ گلہ اور شکوہ ہوتا ہے، پھر صبر نہیں ہوتا۔ صبر تب تلک ہے اور صبر کرنے والوں کا مقدمہ اللہ خود لڑتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ آ کر بیٹھ جاتا ہے، یعنی خود اللہ ان کا ساتھ دیتا ہے، ان کا مقدمہ خود کائنات کا رب لڑتا ہے، کیونکہ وہ صبر کرنے والے وہ اف بھی نہیں کہتے، اور جب وہ زبان سے اف یہ بھی گلا ہو جاتا ہے، کو جا کے زبان کو کھول لیا جائے، کو جا کے کسی کے متعلق بات کر دی جائے یا اللہ کے متعلق کی بات کر دی جائے، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ ساڈی تو سنتا ہی نہیں، تو گویا کہ رب کا گلا اور شکوہ ہے وہ ہماری تو سنتا ہی نہیں، جبکہ وہ تو کہتا ہے میں سنتا نہیں بلکہ سن کر اس کا جواب دیتا ہوں، یعنی اس کو قبول کرتا ہوں۔ دعا ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے،
بعض دعاؤں کا ہمیں علم نہیں ہے کہ ہم کیا مانگ بیٹھے ہیں، اللہ ان کو ہم سے دور کر دیتا ہے، کیونکہ وہ رب جانتا ہے کہ یہ دعائیں ان کے لیے نقصان دہ ہے، یہ دعائیں ان کے فائدے میں نہیں ہیں، اور جو فائدے میں ہیں وہ فوراً عطا کرتا ہے، اور جن کا فائدہ وہ آخرت میں سمجھتا ہے وہ آخرت کے لیے ان کو چھوڑ دیتا ہے، اس لیے کہ آخرت کے اندر اللہ ان دعاؤں کا بدلہ دے گا۔ اس لیے فرمایا کہ پھر اللہ کے رسول فَأَتَاهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، یعنی 2 دفعہ اللہ کے رسول بعد دوسری دفعہ بھی آیا، پھر تیسری دفعہ آیا، فَقَالَ اذْهَبْ فَاطْرَحْ مَتَاعَكَ فِي الطَّرِيقِ، تو پھر رسول نے فرمایا تو اپنا سارا سامان لے کر نا ایک رستے میں بیٹھ جا کر، اور فرمایا کہ فَطَرَحَ مَتَاعُهُ فِي الطَّرِيقِ فَجَعَلَ النَّاسُ يَسْأَلُونَهُ فَيُخْبِرُهُمْ، تو فرمایا کہ وہ رستے میں جب بیٹھا سامان لے کر تو آتے جاتے لوگ اس سے پوچھتے تھے بھئی کیا بات ہے، تم اپنے گھر کا سارا سامان لے کر یہاں چوراہے پر یہاں رستے میں بیٹھ گئے، خیر ہے؟ لوگ اس سے پوچھتے تھے تمہیں کیا تکلیف ہے، تمہیں کیا غم ہے، تمہیں کیا مسئلہ ہے، کیا پریشانی ہے، تو پھر وہ لوگوں کو اپنے ہمسائے کے متعلق بتلاتا تھا کہ وہ اپنے ہمسائے سے کتنا تنگ ہے، یعنی فَيُخْبِرُهُمْ خَبَرَهُ فَجَعَلَ النَّاسُ يَلْعَنُونَهُ، تو پھر اس کے جو پوچھنے والے لوگ تھے وہ اس کے جو ہے نا ہمسائے پر لعن طعن کرتے تھے اور اس کے متعلق بد دعائیں کرتے تھے اور لعنت کرتے تھے کہ لعنت ہو ایسے ہمسائے پر کہ جس کی وجہ سے ایک انسان جو ہے، ایک مسلم جو ہے وہ اپنا گھر کا سامان لے کر باہر آ کر بیٹھ گیا ہے۔ یہ ہے مظلوم کا احتجاج۔ اس لیے فعل اللہ به وفعل فجاء الیہ جارہ فقال له، جب اس کے ہمسائے کو پتہ چلا کہ یہ تو جو ہے نا میں واقعی نہ حق کر بیٹھا ہوں اور اللہ کے یہاں بھی میری سختی ہے کہ لوگ میرے متعلق بد دعائیں کر رہے ہیں، اور وہ بیچارہ پریشان، یعنی اس کو بھی تکلیف ہوئی کہ اب تو یہ میری بدنامی بھی ہے، اور حقیقت میں یہ میری ذلت ہے کہ ایک انسان میری وجہ سے تنگ آ کر سارا سامان نکال کر گھر کے باہر بیٹھ جائے اور وہ جا کر رستے میں بیٹھ جائے اور لوگوں کو بتلا رہا ہے کہ میرا ہمسایہ اتنا ظالم ہے۔ تو فرمایا پھر اس نے رجوع کیا، ارجع لا ترى منی شیئا، فرمایا تکرہہ، اس نے کہا کہ مجھے اللہ کے لیے معاف کر دو، تم آ جاؤ، آئندہ میں تمہیں کبھی بھی ایسی کوئی بات نہیں کروں گا جس سے تمہیں تکلیف پہنچے گی۔ تو سنن ابی داؤد کی، اور قال الالبانی، امام البانی رحمہ اللہ نے کہا کہ ھذا حدیث صحیح، یہ صحیح حدیث ہے۔ تو احتجاج کرنا انسان کی جبلت میں شامل ہے، فطرت میں شامل ہے۔ نیچرلی طور پر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ احتجاج کرتا ہے تو ماں اس کو دودھ پلاتی ہے، جب وہ بلکتا ہے، جب وہ روتا ہے تو ماں کو پتہ چلتا ہے کہ اب اس کو بھوک لگ گئی ہے، اب اس کو دودھ چاہیے، وہ اس کو اپنا دودھ پلاتی ہے۔ اگر بچہ احتجاج ہی نہ کرے، وہ بلکے ہی نہ، روئے ہی نہ، تو کیسے اس کو پتہ چلے گا کہ یہ میرا بچہ بھوکا ہے اور میں نے اس کو دودھ پلانا ہے؟ اس لیے فرمایا کہ مسلمہ کے مفادات، یعنی امت مسلمہ کے جو مفادات ہیں اور اسلامی شعائر یعنی ارکان اسلام کے دفاع کے لیے یا اپنے جائز مطالبات کے لیے انسان باہر نکل سکتا ہے، مگر اس اسلوب کے ساتھ کہ وہ لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے، راہ گزیروں کے لیے جو ہے نا وہ مسئلہ نہ بنے اور ان کے لیے جو مسائل کھڑے نہ ہوں۔ جیسے اب یہ دیکھ رہے ہیں کتنی جانوں کا، املاک کا نقصان ہوا، اور رستے میں ایمبولینسیں پھنس گئی ہیں، یعنی مریض مر رہے ہیں مگر رستہ دینے کے لیے جا رہی ہیں۔ اگر ہم اس کو جمہوریت کہیں تو یہ یعنی جمہوریت پر بھی ظلم ہے، یعنی جمہوریت کی بھی دھجیاں اڑا دی گئی۔ جو نظام در حقیقت ہمارا نظام نہیں ہے، ہمارا نظام تو نظام خلافت ہے، اور وہ گورنمنٹ آف دی اللہ بائی دی پیپل فار دی پیپل ہے کہ اللہ کے قانون کو پوری دنیا کے انسانوں پر یعنی انسان ہی نافذ کریں گے۔ اب خلافت راشدہ کو دیکھ لیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنا قانون، اپنی خواہشات نفسانی کا قانون نافذ نہیں کیا۔ جیسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید کی آیت ما ینطق عن الہوا، یعنی اپنی خواہشات نفسانی، اپنی ہوا کی بات نہیں اللہ کے رسول مانتے اور نہ ہی وہ بیان کرتے ہیں، نہ یوں تک کرتے ہیں کہ جو اپنی ہوا کہہ رہی، میری خواہشات نفسانی کی بات اس کی کوئی اہمیت نہیں اللہ کے نزدیک۔ فرمایا کہ نبی اپنی خواہشات نفسانی کی بات نہیں کرتا، ان ہوا الا وحی یوحا، نبی بات ہی وہ کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک ہی تب ہلتے ہیں جب میں اللہ کی وحی نازل ہو جاتی، وہ اللہ کی وحی کے بعد ہی جناب محمد رسول اللہ بات کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے کبھی بھی اپنی خواہشات نفسانی کی بات کی ہی نہیں ہے، کبھی بھی اللہ کے رسول نے اپنی ہوا کی بات نہیں مانی ہے کہ لوگوں تک وہ بیان کر دی۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تابعا لما جئت بہ، اللہ کے رسول نے تب تک تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی ایک بھی مومن نہیں ہو سکتا، ایک بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا، حتی یہاں تک کہ یکون ہواہ تابعا لما جئت بہ،
جب تک کہ وہ اپنی خواہشات نفسانی کو، اپنی ہوا کو، اس قانون، اس ہدایت، اس شریعت کے تابع نہ کر دے، یعنی اس کی فرما برداری میں جھکا نہ دے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل ہوئی ہے۔ ہم اسی نہیں کہتے پنڈوں میں وہ کڈی ہوا چڑتا پھرتا ہے، وہ خواہشات نفسانی کو اللہ نے قرآن کے اندر ہوا کہا ہے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی الفاظ کو استعمال کیا ہے۔ افاریت من اتخذ الہ ہواہ، کیا تم نے شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی ہوا کو معبود بنا رکھا ہے، یعنی وہ اپنی خواہشات نفسانی کی پوجا کرتا ہے، یعنی وہ معبود اور الہ بناتا ہے تو اپنی خواہشات نفسانی کو میں اللہ کی عبادت نہیں کرتا ہے۔ اور یہی ہو رہا ہے آج مسلمانوں کے اندر کہ خواہشات نفسانی کے پجاری ہیں، دنیا کی صدارتوں، دنیا کی وزارتوں اور امارتوں کے پیچھے بک جانے والے اور اسلام کو بیچ جانے والے انسانیت کے دشمن ہیں، ہیومینٹی کو تذلیل کرنے والے۔ جس موضوع پر میرے ساتھ کا خطبات ہے کہ اللہ نے انسان کو کتنا عظیم پیدا کیا ہے، اشرف المخلوقات، وہ خالی انسان ہی بن کر پہلے دکھ رہا ہے، مسلمان ہونا تو بعد کی بات ہے، اسلام کے تو کسی کھاتے میں آتے ہی نہیں ہیں یہ۔ لیکن اگر انسان کو دیکھیں تو انسانیت سے گرا ہوا ہے، جانوروں سے بدتر انسان ہے، کہ جو ایسا برتاؤ کر رہے ہیں انسانوں کے ساتھ کہ شاید کہ جانور بھی اپنے جانوروں کے ساتھ ایسا برتاؤ نہیں کرتے، درندے ان سے بہتر ہے۔ اور یہ بھی قرآن کی آیت ہے، یہ بھی اللہ ہمیں قرآن کے اندر بیان کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ احتجاج کی ضرورت محسوس ہو تو احتجاج کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ بلا وجہ انسان منہ اٹھا کے باہر نکل جائے، تحقیق کے بعد باہر نکلنا چاہیے کہ بندہ اس قابل ہے جس کے لیے میں نکل رہا ہوں، جس کی میں حمایت کر رہا ہوں، جس کے حق میں جا رہا ہوں، جس کے لیے میں اپنی جان اور مال کو پرواہ کیے بغیر اس کے اندر کود رہا ہوں، اس آگ کے اندر جس کا مجھے معلوم بھی نہیں ہے۔ تو اسی طرح یہ جہالت امت مسلمان کے خاص طور پر ہمارے پاکستان کے مسلمانوں کے اندر جہالت جو ہے انتہا کی ہے، کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، اندھے دھند بیت ہے، یعنی بغیر تحقیق کسی کے پیچھے چل دینا۔ اور شریعت کہتی تحقیق کرو، قرآن اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ جب بھی چلو اور ہوش و حواس کے ساتھ چلو، یعنی جوش اور جذبات کا نام یعنی اسلام نہیں ہے، دین نہیں ہے، یہ دین جو ہے عقل و دانش مندی کا نام ہے، شعور کا نام ہے، شعور کی بیداری ضروری ہے کہ جو ہمیں بیان کرنے والا بیان کر رہا ہے ہمیں یہ تو معلوم ہو کہ وہ خالصتاً صحیح بیان بھی کر رہا ہے کہ نہیں، کہیں ہمارے ساتھ دغا بازی کر رہا ہے، کیونکہ قرآن کو بیان کرنے والے بھی قرآن کو غلط بیان کرتے ہیں، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی موو کر کے بدل کے اس میں تعبیرات کے ساتھ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، اور یہی گمراہی چھائی ہوئی ہے۔ ان میں سر فہرست اب ٹاپر لسٹ میں جو ہے یہ مرزا جیلمی جو ہے محمد علی مرزا، جس پر لوگ علمی کتابی وہ اپنے آپ کو کہتا ہے، جہالت کی انتہا دیکھیں بھی۔ علم اور کتاب انسان کو شعور سکھلاتی ہے، نہ ہی کہ بد تہذیبی سکھلاتی ہے کہ تم ان ہستیوں کے متعلق بات کرو کہ جن ہستیوں کو اللہ نے قرآن کے اندر ہی بری ذمہ کہہ دیا، اور اللہ نے کہا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کہ میں اللہ عرش پر بیٹھا ہوں ان سے راضی ہو چکا ہوں، اور وہ فرش پر چلتے پھرتے مجھ سے راضی ہو چکے ہیں۔ اور اس سے بڑی ڈگری کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے اولئک حزب اللہ، وہ میں اللہ کی جماعت ہے، گویا کہ اللہ نے ان کو اپنی جماعت کہا ہے کہ وہ میرا گروہ ہے۔ تو اللہ کے گروہ کے متعلق انسان بات کرے، اور وہ بھی تاریخی تناظر میں، جو 95% تاریخ ہے ہی جھوٹی، مورخین نے ساری جھوٹی باتیں داخل کر دی اور 5% تاریخ کہیں نہ کہیں صحیح ہے۔ مورخین جو ہے وہ اپنے نفس کی عکاسی اس کے اندر کرتے ہیں، یعنی اپنی خواہشات نفسانی کو داخل کرتے ہیں، اپنے ہوا کے مطابق جو مرضی لکھ دیا، کسی کے متعلق تبصرہ کر دیا، اور قرآن کی شخصیات کو تاریخ کے علاقوں میں دیکھتے ہو جن کو اللہ ویسے ہی قرآن کے اندر بیان کرتا ہے، جن کی فضیلت کو ہی اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا، جن کے ایمان کو اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا، اور لوگ سمجھے کہ شاید وہ بڑا علمی کتابی ہے۔ علمی کتابی کے سامنے علمی کتابی بندہ بیٹھے گا تو اس کو معلوم ہوگا نا کہ یہ علم اور کتاب کی بات کر بھی رہا ہے کہ کہیں جہالت کی باتیں ساری کر رہا ہے۔ اس طرح تو بے شمار لوگوں کے ساتھ ہمارا مناقشہ ہو گیا، انہی میں ایک جوید احمد قامتی جیسا بندہ بھی ہے کہ جس کے متعلق لوگ یہ گمان کرتے ہیں جی وہ بھی بڑا فہم و فراست کا مالک ہے، لیکن در حقیقت وہ بھی منکرین احادیث میں سے ہے، بے ایمان آدمی۔ دوڑ جاتا ہے ایسا بندہ جب حق دلائل کی دنیا میں بات کریں تو پھر وہ بھئی تم تمام مکاتب فکر کو غلط کہتے ہو، اگر تمام مکاتب فکر غلط ہیں اور وہ علماء آپس میں متفق نہیں ہوتے تو تم کہو دی میں متفق ہوں سب کے پیچھے نماز پڑھ لو، ہم کب کہتے ہیں کہ ایک مکتب فکر کے پیچھے نماز پڑھو، پڑھو تو صحیح۔
اور جب تم کہتے ہو جی میں تو ہر ایک کو مانتا ہوں، جب ہر ایک کو مانتے ہو تو پھر لڑائی اور جھگڑا کس چیز کا؟ پھر تم میڈیا پر کیوں آ جاتے ہو؟ یا سوشل میڈیا پر تمہارے بیانات کا تصور کیا ہے؟ تم پھر حق کو باطل اور باطل کو حق کیوں کہتے ہو؟ تم کفر اور اسلام کی بات کیوں کرتے ہو جب تم کہتے ہو کہ جی میں تو سب کے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہوں؟ تو اگر یہ سب کچھ صحیح ہے تو پھر حابیل اور قابیل کا واقعہ کیا ہے جس کے متعلق پوری کائنات کے، میں سمجھتا شاذ و نادر کسی مسلمان کو نہ پتا ہو، لیکن میجورٹی کو تو پتا ہے کہ بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا۔ ہاں جی، آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے دوسرے کو قتل کر دیا اس لیے کہ اس کی قربانی قبول نہیں، اور ایک کی قربانی قبول ہو گئی۔ جہالت تو یہ تھی اس کی بھی کہ قربانی جس نے قبول کی ہے اس سے جھگڑا کرو، اس سے پوچھو بھی تم نے اس کی قربانی کیوں قبول کی ہے، میری قربانی کو ریجیکٹ کیوں کیا ہے؟ یعنی محاسبہ بھی نفس کرنے کی بجائے یہ حسد ہے کہ اس کی قربانی قبول کیوں ہوگی، اس کو قتل کر دیا۔ لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ کیوں کر دوں گا؟ اس لیے کہ تیری قربانی قبول ہو گئی ہے۔ جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قربانی قبول ہی متقین کی ہے، تقوی والوں کی ہے۔ ہر ایک راہ چلتا تو شہید نہیں ہو سکتا، ہم جو گاڑی کے نیچے بھی آ جائیں اس کو شہادت کا درجہ دے دیں، ہمیں کیا معلوم اس کا ایمان کیا ہے، ہمیں وہ نمازی تھا کہ نہیں تھا، وہ اللہ کو مانتا تھا کہ نہیں مانتا تھا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دینے سے اللہ کو نہیں مانا جا سکتا اور محمد رسول اللہ کو نہیں مانا جا سکتا۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے اس کے نظام کے سائے تلے پر اپنی زندگی کو گزارا جائے، الوہیت کے درجے کو جانا جائے کہ الہ کیا ہے، اور محمد رسول اللہ کی شریعت پر عمل پیرا ہو وہ انسان، تب ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کہنے والے تو یہاں کروڑوں لوگ ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور جناب محمد رسول اللہ کے دور میں بھی منافقین نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا تھا، وہ بھی اقرار کرتے تھے، ہم نے تو دیکھا ہی نہیں ہے جی، ہم تو غیب کے اوپر ایمان لائے ہیں نا، یہ ہماری صفت ہے، اور یہ ایمان والوں کی صفت اللہ نے قرآن کے اندر سورۃ البقرہ کی ابتدا میں 5 صفات ایمان والوں کی بیان کی ہیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ جس میں شک کا تصور بھی نہیں، گنجائش ہی نہیں ہے، لا ریب فیہ، شک والی کتاب نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، تقوی والوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے، جو متقی ہیں، جو پرہیزگاری کرنے والے ہیں، ڈر جانے والے ہیں۔ اور ڈرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے، ڈر شے کوئی نہیں ہے، ڈر حقیقت یہ حیا ہوتی ہے۔ میں سفید بالوں والے کا حیا کرتا ہوں کہ نہیں بھائی اس کے سامنے میں نے ایسی بات نہیں کرنی، ڈرنا اس کو ہم ڈر سے تعبیر کر دیتے ہیں، خوف سے۔ اور یہی اللہ کے ساتھ ہے کہ جس کو رب کا حیا ہوگا وہ کبھی بھی کوئی باطل کام کرتا ہی نہیں ہے، اس کو معلوم ہے کہ اللہ ناراض ہوگا، یہ حیا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، اور جو لوگ ایمان لائے بالغیب، غیب کے ساتھ، ہم نے نہیں دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نہیں جانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں، ہم نہیں جانتے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کیا تھے، ان کے ساتھی کیا تھے، ان کا معیار کیا تھا، ہم تو ایمان بالغیب لانے والے ہیں۔ اور اگر حقیقی طور پر ایمان بالغیب صحیح معنوں میں ہم لے آئے تو پھر دیکھنے والوں سے بھی افضل ہے ہم، اس لیے کہ ہمارے لیے 7 دفعہ خوشخبری ہے، کیونکہ ہم نے تو دیکھا ہی نہیں ہے، ہم تو جانتے ہی نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم ایمان لائے ہوئے، مگر وہ خالی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں ہے، پھر وہ پریکٹیکلی طور پر، عملی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے میرے سامنے آؤ، جیسے آمنوا وعملوا الصالحات نے ایمان اور اعمال صالح، لوگوں کے عجیب ہی گمانات ہے، جیسے ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کہتا ہے جی اس کی پیٹ میں داڑھی تھی، یہ لوگوں کے تصور اپنی طرف سے من گھڑت باتیں بنائی ہوئی ہیں۔ وہ میاں شیر محمد کے متعلق وہاں کی بات مشہور کر دیتے ہیں کہ ان کو ملنے کے لیے گئے، یہ شرپور شریف والے میاں شیر محمد کہنا کہ جی وہ بغیر داڑھی والے کو ملتے ہی نہیں تھے، پر وہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ شاعر مشرق جو ملنے کے لیے گئے تو انہوں نے ان کو کہا کہ چلے جو میاں صاحب نہیں ملتا، تو میاں صاحب کو پتہ چلا، تو میاں صاحب نے کہا جی اس کو بھیج دو، اس کی پیٹ میں داڑھی ہے، اس کو بلاؤ، اس کو کیوں بھیج دی؟ اب یہ اپنی طرف سے من گھڑت باتیں ہیں، کوئی تصور نہیں ہے اسلام کے اندر، کوئی اس بات کی کوئی بات تو یہ ہوتا ہے کہ ثبوت ہونا چاہیے، پروف ہونا چاہیے۔ یہودی دعوے کرتے تھے اللہ نے قرآن کی وحی نازل کی ہوئی ہے جناب محمد رسول کہ یہودی بھی ہے، محمد اسی طرح کہتے تھے، میں نے کہا آتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اللہ یہودیوں کو کہتا ہے سچے ہو تو دلیل لے کر آؤ، تم جو کہتے ہو جی سچے ہو تو پھر سچے آدمی کو برہان دلیل ہونی چاہیے، بغیر دلیل کے تو کوئی سچا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو ابتدا میں بتایا دلائل تو شیطان کے پاس بھی تھے، حالانکہ وہ مان رہا ہے کہ تو خالق ہے، مگر وہ بھی اللہ کے ساتھ معاذ اللہ بحث کر رہا ہے، اس کا اللہ کے ساتھ مذاکرہ ہو رہا ہے، وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے کہ نہیں
میں بہتر ہوں اس سے، اس آدم سے جس کو تو نے گلی سڑی مٹی سے، کھنکھناتی ہوئی مٹی سے بنایا، اور تو مجھے کہتا ہے کہ سجدہ کر دو جبکہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہوا ہے۔ تو دلیل باطل کے پاس بھی ہوتی ہے، یعنی کہ باطل کے پاس دلیل نہیں ہے، وہ چاہے جدھر مرضی اس کو موو کر دے۔ تفویضات وہ ہوتا ہے شریعت کے اندر، جس کے میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں، نہیں ایسے نہیں جی ویسے، اگرچہ مگرچہ، ادھر نہیں ادھر، چونکہ چنانچہ، لوگوں کے پاس یہ بڑی باتیں ہوتی ہیں، یعنی اپنے دل کی عکاسی، دلی گمراہی کا مقصد ہے تو وہ کوئی بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اور گمراہی ہی گمراہی ہے۔ تو یہ در حقیقت اسلام کو سمجھنے کے لیے انسان جو یہ، اور قرآن کہہ رہا ہے والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، اللہ کہتا ہے اور جب ان کے سامنے ان کے رب کی آیات بطور نصیحت پیش کی جاتی ہیں، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 73 ہے، اللہ کہتا ہے کہ وہ اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گر جاتے فوراً ہی، کہ کوئی آیت بیان کر رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے، او ہو سبحان اللہ۔ اب قرآن عذاب کی آیتیں پڑھی جا رہی ہوتی ہیں، بعض مولانا پڑھ رہے ہیں، اگلی بیٹھی امام کہتی سبحان اللہ، ویسا وہ جاہل ملا ہے معاذ اللہ کہ تم لوگوں کو بھئی سبحان اللہ کہنے کا بھی موقع ہوتا ہے، اس پر تو استغفر اللہ کہنا چاہیے کہ اللہ بخش دے۔ عذاب کی آیتیں جب تمہیں ترجمے کا پتہ ہی نہیں قرآن کی آیتوں کا، تو پھر ان حماق کے ساتھ خاموشی کے ساتھ بیان کو سننا چاہیے۔ کہیں بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں کہ اللہ کے رسول بیان کرے ہوں اور صحابہ نے نعرے لگائے ہوں۔ ان ملاؤں نے بیڑا کر تو کیا، عوام نے 90% مولویوں کا بیڑا کر کیا ہوا ہے، حرام کھلا کھلا کر، رشوت خوری کا پیسہ بھی، جوا کرنے والا جوئے کا پیسہ جو ہے، دلالی کرنے والا دلالی کا پیسہ جو ہے، بے ایمانی کرنے والا بے ایمانی کا پیسہ، سود کا کاروبار کرنے والا سود کا پیسہ، اسی طرح جو ہے وہ رشوت خوری کا پیسہ، ناپ تول میں کمی کا پیسہ، جھوٹ بول کر سودا بیچنے والا پیسہ، غصب کیے وہ مال کا پیسہ، وہ مسجد اور ان مولویوں کے ہاتھ میں تھما جاتا تو شاید ساڑی بخشش ہو جائے گی۔ ان ظالموں کو یہ نہیں بتاؤ، ظالموں مسلمانوں کے اندر تو غیر نام کی کوئی شے رہی نہیں، ظالموں شرم کرو، اور پاکی کے رستے پر ناپاک مال دیتے ہو، اللہ کے رستے میں جس کو قائل فی سبیل اللہ جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں، اور اللہ کی راہ پاک، اس سے زیادہ پاک جانے فانے میں گناہ ہو سکتی ہے، اس پاک راہ میں پلید مال دیتے ہوئے غیرت نہیں آتی کہ پلید مال دے کر اس پاک راہ کو بھی پلید کرتے ہو اور ناپاک کرتے ہو، اور تم کہتے ہو کہ جی ہم بخشے جائیں گے۔ وہ اللہ بخشے گا کہ جس کے رستے کے اندر تم ناپاک مال دیتے ہو، وہ تو تمہیں زیادہ عذاب دے گا، ڈبل عذاب ہے اس شخص کے لیے کہ جو ناپاک مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ یہی وہ ناپاک مال کی وجہ سے احتجاج ہوتے ہیں، اندھے بہرے ہیں لوگ، موٹا اللہ قلیل جن کو ایموشنل طور پر جو ہے نا برگلا لیا جائے وہ چلے جاتے ہیں، اکثر تو پیسے پر بکتے ہیں، ان کو پیسے ملتے ہیں تو احتجاج کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں، مر جائیں یا مار دیں، یہ معلوم نہیں ہے کہ زندگی کی اہمیت اور قیمت کیا ہے۔ تو احتجاج جو ہے پرامن اور مہذب طریقے سے، جو شریعت کہتی ہے ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، سورۃ المومنون کی آیت نمبر جو ہے وہ 96 ہے، 96 سورۃ المومنون کے اندر اللہ نے فرمایا آپ برائی کو احسن یعنی اچھے طریقے سے دفع کرو، اگر برائی کو بھی دور کرنا تو وہ بھی اللہ کہتا ہے اچھے طریقے سے، یہ نہیں کہ تمہاری من مرضی ہے، احتجاج کریں مگر گالی مت دیں، اور ان کے منہ پر ہوتی گالیاں ہیں، اور میں حیران ہوں کہ ماننے والے اندھے ہیں کہ مومن کی تو یہ شان نہیں ہے کہ وہ گال گلوچ کرے، منافق گال گلوچ کرتا ہے۔ 4 علامتیں منافق کی، جب بھی بولے گا جھوٹ بولے گا۔ اب جتنے بھی تقریریں سننے والے ہیں آپ دیکھ لیں، لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، جو کچھ اس نے کہا جس کے پیچھے یہ دنیا مر رہی ہے اس میں سے کوئی ایک بھی بات سچ نہیں ہوئی، جھوٹا آدمی، اور جب بھی وہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا۔ وعدے کتنے پورے کیے ہیں؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے شریعت کے سینیریو میں اس کو دیکھا جائے گا، شریعت کے معیار پر وہ انسان کہاں تک اترتا ہے کہ جو اسلام کا دعویٰ کرتا ہے، اور یہ ہمیں قرآن دعوت دے رہا ہے، یہ ہمیں کائنات کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دعوت دے رہا ہے۔ اور جب بھی اس کے پاس امانت رکھوائی جائے گی امانت میں خیانت کرے گا۔ اور چوتھی اس کی علامت یہ ہے کہ جب بھی اس سے بات چیت کی جائے گی، جب وہ بات کا جواب نہیں دے سکے گا تو گالی گلوچ پر اتر آئے گا۔ یہ بھی منافق کی علامات ہے، یعنی مومن گالی گلوچ پر نہیں اترتا، مومن تو کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، مومن قرآن کی اس آیت پر عمل کرتا ہے جو سورۃ الفرقان کی آیت ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا،
اس لیے کہ اللہ نے جب جاہلوں سے بات ہو جائے تو ان سے سلام لے لو، کیونکہ جاہل نے ماننا نہیں ہے، یہ نہ ہو کہ وہ کفر کی بات کر جائے یا تم سے کوئی کفر کی بات نکل جائے، کیونکہ جب انسان مانتا نہیں ہے تو پھر اگلے بندے کو، ایمان والے کو بھی غصہ آ سکتا ہے۔ اس لیے لیس المؤمن بالطعانی ولا اللعانی ولا الفاحش ولا البذیء، قرآن اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات بھی قرآن ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو وہ آیت سنا دی ہے، ما ینطق عن الہویٰ ان ہو الا وحی یوحیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی بولے ہی نہیں، اور اللہ کی وحی نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے ہیں، اس لیے کائنات کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات بھی کتاب اللہ ہے، کیونکہ وہ جو کچھ بھی اترا ہے وہ اللہ کی طرف سے اترا ہے۔ اس لیے فرمایا مومن بہت زیادہ لعن طعن کرنے والا نہیں ہوتا، اور نہ ہی فحش گو، اور نہ ہی بد زبان ہوتا ہے۔ فحش گوئی بھی ایمان کی علامت نہیں ہے، ایمان والے کا یہ معیار نہیں ہے، اور جس کے اندر فحش گوئی ہے، جو زیادہ لعن طعن کرنے والا ہے، جو بد زبان ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا، اس کے ایمان میں کہیں نہ کہیں کمی ہے۔ کلی طور پر بھی میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بالکل ہی مومن نہیں ہے، لیکن اگر وہ نفاق کی طرف جا رہا ہے تو وہ اپنی اصلاح کرے اور اپنے آپ کو بدلے۔ صحیح ترمذی کی حدیث، احتجاج میں فساد فی الارض، یعنی زمین میں فساد پیدا کرنا، ولا تفسدوا فی الارض، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 56 میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، اور فساد یہی ہے افراتفری، اس افراتفری میں فساد اور دنگا فساد کرنا، املاک کو نقصان پہنچانا، ایک دم گاڑیاں نظر آتش کر دی، اتنا اور یہ ظلم کی انتہا ہے کہ جتنا گورنمنٹ کا نقصان ہوا ہے وہ سارا ہمارے خونوں میں سے نکلے گا، کرنے والا کوئی، بھرنے والا کوئی، وہ سارا ٹیکسز کے ذریعے ہم سے بھریں گے۔ اور جتنے پکڑے جانے والے ہیں، میں یہ دعوے سے بات کہتا ہوں ممبر پر کھڑے ہو کر، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ممبر جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، کہ جو پکڑے جانے والے ہیں ان کی کوئی باس پرسی نہیں ہونی، وہ بیچارے اندر مریں گے یا جیئیں گے، یا ان کے گھر والوں کو سارا سہنا پڑے گا، جس کے پیچھے وہ مرے ہیں اور جیے ہیں اس نے پیچھے نہیں آنا ہے۔ اتنے ایمان والے ہوتے تو ایک بندے کی جان ہی پوری انسانیت کی جان ہے، اور ایک انسان کی جان کو لے جانا پوری انسانیت کی جان ہے، اتنا بڑا نقصان ہے۔ اور اس لیے فرمایا احتجاج اسلام اور اہلیان اسلام کی بدنامی کا باعث ہے۔ کیوں ہے؟ والفتنة اشد من القتل، قتل کر دو نا تو اتنا سخت نہیں ہے جتنا فتنہ سخت ہے، کہ تم فتنہ پھیلا دو امت کے اندر۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 191 ہے۔ دوران احتجاج راستے بلاک نہ کیے جائیں۔ معاذ بن انس جہنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول نے فرمایا کہ غزوت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا کہ غزوۃ کذا و کذا، کہنے کہ میں کئی جنگوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، کئی غزوات میں۔ تو فرمایا پھر کیا ہوا؟ فرمایا کہ فَزَيَّقَ النَّاسُ الْمَنَازِلَ وَقَطَعُوا الطَّرِيقَ، تو کیا کیا لوگوں نے پڑاؤ کی جگہ کو تنگ کر دیا، یعنی رستے کو تنگ کر دینا، اور فرمایا پھر اس رستے میں کیا کیا؟ مسدود کر دیے۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو اللہ کے رسول نے فرمایا جا کر اعلان کرو، آپ نے ایک منادی بھیجا، اعلان کرنے والا، نکارہ کرنے والا، اللہ فرمایا جاؤ جا کر ان کو بتاؤ کہ انا، کیا کہا اللہ کے رسول نے فرمایا انا من زیک منزلا او قطع طریقا فلا جہاد له، اس کا کوئی جہاد ہی نہیں ہے جو رستوں میں پڑاؤ ڈال کر رستے تنگ کر دے اور مسدود کر دے، یعنی اس کا جہاد ہی اللہ کی سرزمین پر قبول نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھے نا کہ اس کا جہاد قبول ہو جائے گا۔ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، اس میں والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اور وہ لوگ جو نہ حق مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایذا یعنی تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اور ایک اور بھی جگہ فرمان ہے، سود اتنا بڑا جرم نہیں ہے، حالانکہ سود کے 70 درجے ہیں، سب سے ہلکا ترین درجہ یہ ہے جو اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ زنا کا مطلب نکاح تو ہو نہیں سکتا ماں سے، تو کوئی وہ نکاح کہاں کر رہا ہے، وہ زنا ہی کر رہا ہے۔ اس سے بڑا جرم ہے کسی کو ایذا، کسی کا دل کو تکلیف پہنچانا، کہ وہ آپ کی وجہ سے تکلیف میں مبتلا ہو گئی، یہ اس سے بڑا جرم ہے۔ اس لیے فرمایا رسول اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے یقیناً فرمایا فقط احتملوا بہتانا و اسما مبینا، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 58 ہے کہ فرمایا کہ یقیناً بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اٹھایا، کہ گویا کہ انہوں نے بہتان تراشی کی ہے۔ ایک بندے کے اندر اگر وہ برائی نہیں ہے اور وہ میں بیان کر رہا ہوں تو وہ بہتان ہے، اور بہتان حد قذف ہے، اس پر 40 کوڑے بستے ہیں۔ شریعت کی جو سزا ہے اس کی سزا یہ ہے کہ اس نے بہتان لگایا، اور اگر وہ برائی اس کے اندر ہے اور وہ میں بیان کر رہا ہوں تو وہ غیبت ہے۔ اور غیبت اتنا بڑا جرم ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جیسے کوئی اپنے سگے یعنی مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ یہ بھی قرآن کی آیت ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، کس گمراہی کے اندر ہم ڈوبے ہوئے ہیں، اندھے بہرے بھی ہیں، اس لیے ہمیں معلوم ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔
اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں سمن و عمیان ہے، یعنی وہ لم یخروا علیہا، یہ نہیں کہ کوئی آیت بیان کر رہا ہے اور وہ بھی اسی طرح ہو رہا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کی آیت ہی بیان ہو رہی ہے اور کیا ہو رہا ہے، لیکن ادھر ایاک نعبد و ایاک نستعین کی آیت بیان ہو رہی ہے، ادھر ہی معاذ اللہ فوراً ہی برائی بھی ہو رہی ہے۔ تو قرآن اور برائی ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے، اچھائی اور برائی کا کوئی آپس میں تعلق نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اچھائی کی آڑ میں برائی کرتا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں لو جی وہ حق بھی، یار وہ آیت بھی تو بیان کرتا ہے، اور یہ میں آپ کو عام بات نہیں، میرے ساتھ لوگ بات کرتے ہیں، یعنی جہالت دیکھے کہ جی مجھے دیکھ جی اسلام کی بات بھی تو کرتا ہے نا، اسلامی فوبیا کی بات کر کے معاذ اللہ اندر ساری کی ساری پس منظر میں دلالی ہے اور لوگوں کو علم نہیں ہے۔ بظاہر ہمیں بہت دور کے ڈھول سہانے لگتے ہیں، قریب جائیں گے تو پتہ چلیں گے اصلی ایمان کیا شے ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح دوران احتجاج راستوں میں پڑاؤ نہ کیا جائے، یعنی راستے روکے نہ جائیں۔ یہ بھی جناب محمد رسول اللہ کی حدیث ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایاکم الجلوس علی الطرقات، فرمایا کہ جو راستے میں تم پڑاؤ کرتے ہو نا یہ جائز نہیں ہے کہ تم لوگوں کے لیے راستے بند کر دو۔ اب اس سڑک پر بلاک کر دو، آدھے تو دنیا کے لوگ ہی مر جائیں گے، پریشان ہیں، کسی نے ایمرجنسی پہنچنا ہے، کسی نے کہاں جانا ہے، کوئی اپنے بچوں کے لیے روزی روٹی کمانے کے لیے جا رہا ہے، کوئی مریض مر رہا ہے اس کے لیے ایمبولینس گھوم کر جائے، اتنی دیر میں ایک انسان کی جان نکل جائے، کون ذمہ دار ہے اس کا؟ کون اللہ کے ہاں اس کا جواب دے گا جو اتنا بڑا ظلم کر رہا ہے اس روئے زمین پر رہتے ہوئے؟ رسول نے فرمایا فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا مَجَالِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا، کہ اگر وہاں بیٹھنے کی مجبوری ہے تو راستے کا حق بھی ادا کرو، یعنی اگر تمہیں مجبوری ہے کہ راستہ بلاک کرنا تو راستہ بلاک ایسے کرو کہ لوگوں کے لیے پھر بھی راہ گزر کے لیے کوئی تکلیف نہ بنے۔ اور کئی ایسی اسلامی ہیں تنظیم اسلامی والوں کا جو ڈاکٹر اسرار، اگر انہوں نے کبھی احتجاج پر تو کبھی انہوں نے احتجاج کیا نہیں، اسی طرح جماعت اسلامی والے بھی اگر احتجاج کرتے ہیں تو جماعت اسلامی والے بھی احتجاج اس طرح کا نہیں کرتے کہ لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بن جائے۔ تو احتجاج اس طرح کا ہونا چاہیے کہ راستہ کھلا رہے، راستے کا حق ادا کرو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔